وہ ایک آدمی وہ ہے کیا نام ہے انجینئر، وہ انجینئر بنا ہوا، کیا وہ محمد علی انجینئر، کبھی کوئی کہتا ہے میں انجینئر، کبھی کہتا ہے میں مولوی ہوں، پتہ نہیں تو ہے اس کو خود بھی پتہ میں کیا ہوں. کیا کیا فضول باتیں وہ کری جاتا ہے، وہ کری جاتا ہے. آپ کے سامنے قرآن اسی طریقے سے پڑھا جا رہا ہے کہ جیسے کوئی آپ کے سامنے فرینچ زبان کے اندر آ کے آپ کو گالیاں نکالنا شروع کر دے. 10 یہودی بھی ایسے نہیں تھے جو آپ پہ ایمان لائے ہو آپ کی مبارک زندگی کے اندر. کیوں؟ ان کے بڑے بڑے جو پادری بیٹھے ہوئے تھے وہ کہتے تھے یہ کل کے چھوکرا آ کے میں بتائے گا، وہ کہتے تھے یہ کل کے چھوکرا آ کے میں بتائے گا. آج کی ڈیٹ میں بھی اگر کوئی کسی صحابی کو اپنے علم کی بنیاد پہ کافر بھی ڈکلیئر کر دے، وہ یہ سمجھے کہ میرے نزدیک وہ کافر تھا، تو اس سے یہ نہیں ہوگا کہ ہم اس کی تکفیر کریں. تو آج کے دور میں جو موبائل سے دیکھ کے پڑھ رہا ہے اس کو صحابہ کرام جو زبانی پڑھتے تھے اس سے زیادہ ثواب ہے. اور لوگ تو چونکہ بیچارے لوگوں کو تو دین کا پتہ نہیں، لوگ تو صحیح سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ صحیح فرما رہے ہیں، اتنا مشہور آدمی صحیح باتیں کر، اور کتنی فضول باتیں وہ کرتا ہے دین کے معاملے میں جس کی کوئی حد نہیں. میں نے اس کو سنا تھا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے میرے ساتھ کوئی مناظرہ کر لے، میرے ساتھ کوئی بیٹھ کے میرے سے بات کر لے، میں دیکھتا کہ عثمانی صاحب آ جائیں میرے ساتھ بات کر لے، میں میرے ساتھ کوئی بات نہیں کر سکتا. خانہ کعبہ کے امام آ جائیں میرے سے بات کرے، میرا ایسا علم میں کوئی بات نہیں کر سکتا. تقی عثمانی صاحب کو بھی ساتھ لے آئیں، مفتی منیب الرحمان صاحب کو لے آئیں، ساجد میر صاحب کو لے آئیں، حافظ سعید صاحب کو لے آئیں، امام کعبہ کو لے آئیں. ابھی وہ مفتی طارق مسعود صاحب اس کے علاقے میں چلے گئے تھے، وہاں کراچی سے آئے، وہ اللہ اس کا بھلا کرے طارق مسعود صاحب کا، اس بات کو کلیئر کرنے کے لیے کہ عوام کو کلیئر کر دیں کہ کیا حق ہے اور کیا جھوٹ ہے. وہ جیل میں آئے آل دا وے چل کے، اور انہوں نے ایک پیغام ریکارڈ کرایا، 48 گھنٹے وہاں رکے رہے، اور اسے کہتے رہے کہ میں 48 گھنٹے رکا ہوا یہاں، میرے سے بیٹھ کے مناظرہ کرو. یہ جو تم لوگوں کو فراڈ کر رہے ہو، لوگوں کو جھوٹ بول رہے ہو، غلط حدیثیں بنا کے سنائی جا رہے ہو، تو بیٹھو میرے سے بات کرو. 5 اکتوبر 2021 میں اس وقت جہلم میں ہوں. آپ جہلم کا مشہور چوک دیکھ سکتے ہیں، اور میرا یہ زندگی میں پہلا سفر ہے جہلم کا، اور اس کا بنیادی مقصد انجینئر علی مرزا صاحب سے بالمشافہ بات چیت ہے. کراچی سے وہ 48 گھنٹے وہ نہیں نظر آیا کہ کہاں غائب ہو گیا، وہ گھر ہی نہیں آیا، پتہ نہیں وہ کہاں چلا گیا. میرا مقصد صرف اور صرف انجینئر صاحب سے ایک محبت کے ساتھ ایک اچھے ماحول میں بات چیت کرنا تھا. کتابوں کا پورا بورا لے کر آیا تھا. میں آپ کو 2 دنوں کا میں نے ٹائم دیا، 2 دن میں آپ کا کوئی بھی نمائندہ رابطہ کر لیتا جو یوٹیوب پہ آپ اس کا نمبر اپلوڈ کر دیتے. 2 منٹ لگنے تھے انجینئر صاحب کو ایک یوٹیوب پہ ایک اچھا سا محبت بھرا پیغام اپلوڈ کر دیتے. ٹھیک ہے جی، موسٹ ویلکم مفتی صاحب، آپ تشریف لائیے، ہم تیار ہیں آپ سے بات کرنے کے لیے، اور نمائندہ کا نمبر دیا. ہم ٹھیک ہے، ہم ان سے رابطہ کر رہے ہیں اور ٹائم اور وقت طے کر لیں گے. اور ہم نے آپ کو یہ تو نہیں کہا تھا کہ کل ہی آپ بات چیت شروع کر دیں، آپ کے پاس ٹائم تھا، آپ 1 ہفتے کے بعد بات کر لیتے، آپ اتوار کو رکھ لیتے. لیکن جو ہوا دنیا کے سامنے آپ کا تکبر اللہ نے خاک میں ملا دیا ہے. تو مجھے آپ کی کوئی رسوائی سے خوشی نہیں ہو رہی ہے، لیکن یہ رسوائی دنیا کی ہے. اگر آپ نے توبہ نہیں کی تو آخرت کی رسوائی اس سے بڑھ کر ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں صحابہ کرام، جن میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے خلاف آپ پروپیگنڈا کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان صحابہ سے، ہمیں تمام اہل بیت سے، تمام صحابہ سے، اور ان صحابہ سے بھی اللہ ہمیں محبت نصیب کرے.